ساتھ ہمارے ایک غیر جماعت دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ سوال تو کچھ اور کرنا تھا۔ السلام علیکم۔ میں نے سوال تو کچھ اور کرنا تھا، لیکن آپ نے بات ابھی میں سن رہا تھا تو اس کے متعلق تھوڑا سا میں پوچھ سکتا ہوں اگر اجازت ہے تو؟ جی جی فرمائیں۔ بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کا، یہ تو واضح حدیث شریف میں نے بھی پڑھی، بالکل عام آدمی نے بھی پڑھا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ جب میرا حضرت مہدی آئیں گے، حضرت مسیح آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ پیچھے نماز پڑھیں گے اور وہ سید گھرانے میں پیدا ہوں گے، ان کے والدہ کا نام یہ ہوگا، ان کے والد کا نام یہ ہوگا، وہ ایک منارے سے آئیں گے، وہ بھی مدینہ یا شام جدھر بھی، وہ سارا کچھ انہوں نے ہاتھا یہ انڈیا کا تو بتایا ہی نہیں۔ پہلے یہ میری نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے، میں جس بات کے لیے آپ کو فون کر رہا ہوں، جی فرمائیے۔ اگر بولو تو وہ عرض کروں جناب، بڑی عرض اور گزارش ہے کہ آپ جن کو ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں حضرت مرزا غلام محمد صاحب جو ہیں، وہ ان کا بیٹا آیا خلافت پہ، پھر ان کا بیٹا خلافت پہ آیا، پھر ان کا بیٹا خلافت پہ آیا، کہ کوئی اور آدمی نہیں اس جماعت میں جو آگے آئے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو آنا چاہیے، آپ سب متفق ہیں، آپ بھی بیچ میں متفق ہیں، بھائی حضرت ابو بکر کو ہونا چاہیے، وہ خلیفہ اول ہیں، سارا کچھ مانتے ہیں آپ، بعد میں افضل بھی مانتے ہو، لیکن شیعہ مذہب کا یہ ہے کہ اصل میں جو ہے خلافت وہ حضرت علی علیہ السلام کو ملنی چاہیے تھی، لیکن آپ ادھر لوری گروپ آپ کے خلاف ہے، یہ میں آپ کو واضح کر دوں، میں رہا ہوں جماعت کو دیکھا ہے میں نے بیچ لوری، کس لیے وہ کہتے ہیں اور کسی کو بھی خلافت دینی چاہیے، ادھر آپ نے وہ سب کے ساتھ برابر، شاہ صاحب آپ نے مخالفت کر دی۔ میں نے کہا بڑی مہربانی آپ تشریف لائے، آپ نے فون کیا، میں معذرت چاہتا ہوں، بات آپ کی جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ آ گئی ہے روکنا جی جو روکنا پڑا ہے وہ صرف یہ کہ ہمارے پاس چند منٹ ہیں، پروگرام کا آخری حصہ ہے، اس کا جو ہے وہ ہم عثمان صاحب سے اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن یہ ہے کہ بنیادی طور پر میں یہ عرض کر دوں کہ جو بات ہو رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وہ ان کے آسمان پر جانے کے بعد تھی، نہ کہ ان کے بطور امام مہدی جو علامتیں بیان ہوئی ہیں، اس پر تو جو میرا بھائی ہم تفصیل سے بات کرتے رہتے ہیں کہ ان ساری باتوں سے کیا مراد ہے۔ دوسرا حصہ جو آپ نے کہا کہ خلافت کے متعلق، تو آپ اگر ایک نظر صرف یہی دیکھ لیں کہ حضرت مرزا غلام قادیانی علیہ السلام کے بعد جو سب سے خلیفہ بنے ہیں وہ ان کا آپ سے جسمانی ایسا تو کوئی تعلق نہیں تھا، اور اس کے بعد بھی جو تفصیل ہے ابھی ہم عثمان صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم عثمان صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا ہمارے بھائی یہ بات کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جی جو ہے مرزا صاحب کے بعد ان کے بیٹے جو ہیں وہ خلیفہ بنے، ان کے بعد ان کے بیٹے بنے، اور یہ سلسلہ آگے چل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں شیعہ کا بھی یہ خیال ہے کہ حضرت علی کو خلافت ملنی چاہیے تھی، جبکہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ بھی حضرت ابوبکر کو سچا اور صحیح خلیفہ مانتی ہے، افضل مانتی ہے، تو آپ میں یہ سلسلہ کیوں نظر آتا ہے؟ نہیں، وہ میرے بھائی میرے خیال سمجھے معاملے کو تھوڑا سا، وہ یہ سمجھے ہیں کہ اگر کوئی نبی کا بیٹا نیک ہو، جتنا مرضی خدا کا مقرب ہو، لیکن جو کہ وہ بیٹا ہوتا ہے اس لیے اس کو نعوذ باللہ من ذالک دھتکار دینا چاہیے، اور اگر کسی خلیفہ کے بیٹا نیک ہے یا کسی خلیفہ کا بھانجا یا بھتیجا نیک ہے یا مسیح رسول کے خاندان میں کوئی نیک ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس منصب پہ بٹھانا چاہتا ہے، تو جماعت احمدیہ کو اس کے مقابلے میں نعوذ باللہ من ذالک کھڑے ہونا چاہیے کہ جی رشتہ داری والی ہم بات نہیں مانیں گے۔ اصل بات یہ نہیں ہے، تھوڑا سا پیچھے ذرا چلے جائیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء کون بنے ہیں؟ پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ جانتے ہیں ان کا رشتہ حضور سے کیا تھا؟ حضور کے سسر تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے داماد تھے، اور بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تھی۔ پھر دوسرے خلیفہ جانتے ہیں کون بنے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ وہ حضرت عمر کے کیا لگتے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے تھے؟ سسر، یعنی والد کی جگہ ہوئی نا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے داماد تھے، حضرت حفصہ ان کی بیٹی تھی۔ پھر یہ 2 سسر خلیفہ بنے،
اور اس کے بعد کون خلیفہ بنے؟ حضرت عثمان، جن کے گھر میں حضور کی 2 بیٹیاں گئی تھیں۔ اس کے بعد کون خلیفہ بنے؟ حضرت علی، جن کے گھر حضرت فاطمہ گئی تھی۔ تو یہ تو سب سے قریبی رشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ حضرت علی سے تو اور بھی رشتہ تھا، اور یہ سارے خاندان سے دیگر رشتہ داریاں بھی تھی۔ تو کیا ان لوگوں کو نعوذ باللہ من ذالک اس لیے انکار ہمیں کر دینا چاہیے کہ چونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی تھے اس لیے ہم ان کو قبول نہیں کر سکتے؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم مضمون بیان فرمایا ہے، اور دوسری بنیادی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کو خلیفہ زمین میں مقرر کرے گا جس طرح پہلے مقرر کیا، جو سب سے زیادہ متقی ہوگا۔ اور کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ چنانچہ تمام روکوں کے باوجود حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین خلفاء بنے، چاہے کسی کو تکلیف تھی۔ دیکھیے نا، انصار بھی تو اس وقت بھی یہ باتیں اٹھی تھی، شاید ان کو پتہ نہ ہو کہ اس وقت بھی یہ باتیں اٹھی تھی کہ یہاں کیوں آئی ہے، پھر قریش میں کیوں ہے، پھر قریش میں حضور کا خاندان ہی کیوں ہو گیا۔ تو اس طرح کی بات اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اصول مقرر فرمایا وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اگر کوئی متقی، اگر کوئی خدا کا مقرب نبی کا بیٹا ہو تو کیا اس وجہ سے خدا اس کو رد کر دے کہ چونکہ یہ نبی کا بیٹا اس لیے خلیفہ نہیں بنانا؟ اور اگر کسی خلیفہ کا بیٹا نہایت درجہ متقی ہو اور خدا کا مقرب ہو اور خدا اس لیے اس کو رد کر دے کہ اس کو خلیفہ اس لیے نہیں بنانا کہ یہ خلیفہ کا بیٹا ہے، تو پھر نبی کا بیٹا ہونا اور خلیفہ کا بیٹا ہونا نعمت تو نہ ہوا؟ معذرت کے ساتھ وہ تو لعنت بن گیا پھر، کہ جو نبی کا بیٹا وہ جتنا مرضی نیکی کے آگے اعلیٰ مدارج حاصل کر لے لیکن خدا تعالیٰ اس کو یہ منصب عطا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی کا بیٹا ہے۔ کسی خلیفہ کا بھتیجا یا کسی خلیفہ کا بھانجا یا مسیح وسلم کا پوتا یا پڑپوتا یہ اس لیے خلیفہ نعوذ باللہ من ذالک نہیں بن سکتے کہ یہ چونکہ خونی رشتہ ہے۔ حالانکہ اگر کوئی شخص متقی بھی ہے اور اس کی رگوں میں نبی کا خون بھی دوڑتا ہے تو وہ تو نورن علی نور ہے۔ اس کا وجود تو ایسا وجود ہے جس کی رگوں میں نبی کا جسمانی خون بھی دوڑ رہا ہے، روحانی خون بھی دوڑ رہا ہے، اور خدا تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہے۔ تو اگر ایسے وجود کو اللہ تعالیٰ خلیفہ بنا رہا ہے تو میرے بھائی کو ان باتوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب کو ماننا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم میں تو خدا نے نسبت اپنی طرف پھیری ہے۔ جماعت احمدیہ کی کسی فرد کی جرت ہے، کسی میں یہ طاقت ہے کہ وہ کسی کو خلیفہ بنا دے؟ ہرگز نہیں۔ یہ صرف خدا کے پاس ہے جو دلوں پہ الہام کرتا ہے اور خلافت کا اعلان کرواتا ہے کہ یہ خلیفہ ہے، یہ میرا محبوب ہے، اور ساری دنیا میں سب سے بڑھ کے یہ میرا محبوب ہے، تم اس کے آگے جھک جاؤ، اس کی بیعت کر لو۔ تو یہ تو پھر اللہ پہ اعتراض جائے گا نا کہ اللہ تعالیٰ کیوں ایسے لوگوں کو سامنے لاتا ہے اور ان کی بیعت پہ مجبور کرتا ہے۔ ہمارا سلسلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے ارشادات کے مطابق الہی سلسلہ ہے، اس میں خلیفہ کا انتخاب خدا تعالیٰ کرتا ہے، خدا خود انتخاب کرتا ہے، افراد ذریعہ بنتے ہیں، اور یہ اس کا خدا کا جو قرب ہوتا ہے، جو انتخاب ہے وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم پر مبنی ہوتا ہے۔ جو سب سے زیادہ متقی ہوتا ہے وہ خدا تعالیٰ اس کو خلیفہ بنا دیتا ہے۔ جی ٹھیک اور ہے اللہ تعالیٰ، عثمان صاحب، میں آخری فکرہ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ نبی کا بیٹا یا خلیفہ کا بیٹا ہے۔ ویسے آپ نے ان کو دلیل دے دی تھی کہ پہلے خلیفہ تو حضرت مولوی نور الدین صاحب تھے جن سے کوئی رشتہ داری نہیں تھی۔ تو تقویٰ بنیاد ہے جس کو خدا خود چنتا ہے اور ہمارے سروں پہ اس سائے کو قائم کر دیتا ہے۔ الحمدللہ۔ جزاکم اللہ حسن جزا۔ جی، خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت تمام خلفاء کے ساتھ ہے۔ جی 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 بالکل، کہ عملی طور پر یا تو دیکھیں کہ ساری جماعت کو کس طرح انہوں نے گائیڈ کیا، کس طرح خدا تعالیٰ کی تائیدیں ان کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ صرف اس نام سے بدکنے کی کیا ضرورت ہے یا اس تعلق سے، بلکہ یہ تعلق جو ہے کہ وہ نبی کے جسمانی جو ہے تعلق والے ہیں، وہ تو قریب لے کے آنے والا ہے نہ کہ دور لے کے جانے والا۔ اور یہ کہیں بھی جماعت احمدیہ کے لیے ایک مضبوط نظام ہے، اور اس نظام کے اندر خلافت کے انتخاب کے جو قواعد و ضوابط ہیں وہ بھی وضع ہیں۔ اس میں میرا بھائی کہیں کوئی قاعدہ اور قانون ایسا نہیں ہے کہ خاندان نبوت سے باہر یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام مرزا صاحب کے خاندان سے باہر کوئی فرد خلیفہ نہیں بن سکتا۔ ساری جماعت ایک جگہ پر جو ہے ان کے نمائندگان اکٹھے ہوتے ہیں کہ جو موزوں ترین، مناسب ترین، متقی ترین آدمی ہے اس کو اپنے امام کے طور پر جو ہے وہ منتخب کر لیں اللہ تعالیٰ کی تائید کے مطابق۔